حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر نیکی کرنے کے باوجود تمہیں تکلیفیں مل رہی ہیں تو سمجھ لو کہ تمہارے درجات بلند ہو رہے ہیں۔ سمندر بہت بڑا ہے، لیکن ہم اتنا ہی پانی لے سکتے ہیں جتنا ہمارے ہاتھ میں آتا ہے۔ اسی طرح اللہ کی رحمتیں بہت لامحدود ہیں، لیکن ہم انہیں اتنا ہی پاتے ہیں جتنا ہمارا ایمان ہوتا ہے۔ انسان جس کو مشکل سمجھ رہا ہوتا ہے، اللہ کی نگاہ میں وہ آسانی ہوتی ہے۔ انسان جس کو سزا سمجھتا ہے وہ عطا ہوتی ہے۔ بس وقت کو کچھ وقت دینا ہوتا ہے، پھر پتہ چلتا ہے کوئی دیر تھی ہی نہیں، جو دیر تھی وہ تو سراسر خیر تھی۔ اپنے اس تڑپتے دل کو سمجھا دو کہ اللہ کے فیصلے ہمیشہ ڈھیروں خوشیاں لاتے ہیں، بس تم صبر کرو اور پھر اپنے اوپر اللہ کی عنایتوں کو برستا دیکھو۔ تو پھر یہ مایوسی کیسی؟ تم جو چاہتے ہو اسے اللہ سے مانگ کر پھر اس کا فیصلہ اسی پہ چھوڑ دو۔ تم جو سوچتے ہو اور جو مانگتے ہو تمہیں ہو بہو وہی دیا جاتا ہے، تو پھر وہ مت سوچو جو تم سے نہیں ہو سکتا، بلکہ وہ سوچو جو تمہارا رب کر سکتا ہے، اور تمہارا رب تو سب کچھ کر سکتا ہے۔ اللہ ماضی دیکھ کر نہیں، تڑپ دیکھ کر عطا کرتا ہے۔ جب آپ اللہ کی جانب بڑھتے ہیں تو منزل آپ کی توقع سے بڑھ کر آسان ہو جاتی ہے، کہ یہ واحد فاصلہ ہے جو آپ کو اکیلے نہیں طے کرنا پڑتا، بلکہ رب ذوالجلال آپ سے کہیں زیادہ تیزی سے آپ کی جانب بڑھتا ہے۔ جو راستہ اللہ تمہارے لیے چن لیتا ہے، بس وہی راستہ سب سے بہترین ہوتا ہے۔ اس راستے پہ آنکھ بند کر کے چلنا شروع کر دو، کسی کا ساتھ ملے نہ ملے، اللہ کا ساتھ لازم ہے۔ ہمارے بزرگ کہا کرتے تھے، بیٹا ہر بندے کا کوئی نہ کوئی اسماعیل ہوتا ہے، جب تک وہ اپنے اسماعیل کی گردن پر چھری نہیں رکھتا اللہ کی دوستی نصیب نہیں ہوتی۔ اپنی خواہشات کی گردن پر، اپنی آرزوؤں کی گردن پر چھری پھیرو، اللہ کے لیے محبوب سے محبوب چیز قربان کرنے کے لیے آمادہ ہو جاؤ، پھر تمہیں وہ اپنی قربتوں سے مالا مال کر دے گا۔ امام ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، گناہوں کی شدید ترین سزا یہ ہے کہ اللہ تمہارے دل سے ان کے برا ہونے کا احساس ختم کر دے۔ جس دن تم نے اپنے بگڑے ہوئے کاموں میں شکوے کی جگہ اللہ کی مصلحتوں پر غور کرنا شروع کر دیا نا، یقین کرو تم کامیاب ہو گئے۔ اگر اللہ نے وہ لے لیا جس کو کھونے کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے، تو یقیناً وہ کچھ ایسا بھی دے گا جس کو پانے کا تم نے کبھی سوچا بھی نہ ہوگا۔ آزمائشیں نہ آئیں تو ہم جان کیسے پائیں گے؟
کہ ہماری اپنی ہی ذات ہمارے لیے کیا ہے۔ غم ہی ہم سے گفتگو سے خاموشی کا سفر طے کرواتے ہیں۔ غم ہی ہمارے اندر صبر پیدا کرتے ہیں۔ غم ہی تو ہوتے ہیں جو ہمیں ہمارے اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ آپ کی زندگی کی صبح ہوگی، یقین رکھیں۔ جب تم صبر اور یقین کرنا سیکھ جاؤ گے تب معجزوں کو حقیقت پاؤ گے۔ دعا تو پہاڑوں کو بھی ان کی جگہ سے سرکا سکتی ہے۔ تم نے تو صرف دعا کرنی ہے، تدبیریں اللہ خود نکالتا ہے۔ تمہارا کام تو صرف اور صرف بھروسہ کرنا ہے، وسیلے اللہ خود بناتا ہے۔ جس طوفان سے تم اندر ہی اندر لڑ رہے ہو نا، یقین کرو یہ بھی تھم جائے گا، اور جس طرح طوفان کے بعد کوسے قضا آتی ہے، وہی کوسے قضا تمہارے دل میں بھی اطمینان کی صورت میں بن کر آئے گی۔ تمہیں سکون قلب نصیب ہوگا اور تمہاری تمام دعائیں قبول کر لی جائیں گی۔ ایک دن آئے گا اور سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ آپ پیچھے مڑ کر دیکھیں گے تو ایک لمحے کے لیے پچھتائیں گے اور خود سے کہیں گے میں بلا وجہ اس وقت اتنا پریشان ہوا، سب ٹھیک ہو ہی گیا۔ اگر یہ وہی وقت ہے نا تو پریشان ہونا چھوڑ دیجئے، جلد ہی سب ٹھیک ہو جانے والا ہے۔ اگر معجزے چاہتے ہو تو اللہ کی قدرت پر، اس کے فیصلوں پر اور اس کی رحمت پر اندھا اعتماد کر لو۔ جب دل میں مایوسی نہیں ہوگی، وسوسے نہیں ہوں گے، تب اللہ معجزوں کی برسات کر دیتا ہے۔ اگر تم اسے دیکھو نا جو اللہ نے تمہیں دیا ہے، تو تم کبھی بھی اس کے لیے پریشان نہ ہو جو ابھی تم مانگ رہے ہو، کیونکہ جس نے بن مانگے اتنا کچھ دے رکھا ہے، پھر وہ کیسے وہ دعائیں نہیں قبول کرے گا جس کے لیے تمہارا دل سجدوں میں روتا ہے۔ رکاوٹوں اور مشکلات کی وجہ سے پریشان مت ہوں، ان کے پیچھے بہت حکمتیں ہیں۔ یہ آپ کا راستہ نہیں روکتی بلکہ بہترین راستے پہ لے جانے کے لیے آتی ہیں۔ اگر اس ویڈیو نے آپ کے دل پر اثر کیا ہے تو اسے زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں۔ شان سے جئیں اور اپنوں کا مان رکھیں۔ انٹل نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔